صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بھی کسی نیک کام کا آغاز کرے جس پر اس کے بعد عمل کیا جائے، پھر پوری حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6802۔ عبد الملک بن عمیر اور عون بن ابی الجحیفہ نے منذر بن جریر سے، انہوں نے اپنے والد جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6803۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس شخص نے کسی گمراہی کی دعوت دی اس پر اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ کا بوجھ ہوگا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6804۔ جریر نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے بارے میں میرا بندہ جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے بھری مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں ان کی مجلس سے اچھی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالش میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی پوری لمبائی کے برابر اس کے قریب آتا ہوں، اگر وہ میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس جاتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6805۔ ابو معاویہ نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اور انہوں نے یہ بیان نہیں کیا کہ اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی پوری لمبائی کے برابر اس کے قریب آتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6806۔ ہمیں معمر نے حمام بن منبہ سے حدیث بیان کی، کہا یہ احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ پھر انہوں نے متعدد احادیث بیان کی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب بندہ ایک بالش بڑھ کر میرے پاس آتا ہے تو میں ایک ہاتھ بڑھ کر اس کے پاس جاتا ہوں، اور جب وہ ایک ہاتھ بڑھ کر میرے پاس آتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی لمبائی کے برابر بڑھ کر اس کے پاس جاتا ہوں، اور اگر وہ دونوں ہاتھوں کی لمبائی کے برابر بڑھ کر میرے پاس آتا ہے تو میں اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں، اس سے زیادہ تیزی سے آتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6807۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ایک راستے پر چلے جا رہے تھے کہ آپ کا ایک پہاڑ کے قریب سے گزر ہوا جس کو جمدان کہا جاتا ہے، آپ نے فرمایا چلتے رہو، یہ جمدان ہے، مفردون یعنی لوگوں سے الگ ہو کر تنہا ہو جانے والے بازی لے گئے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول مفردون سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6808۔ عمر ناقد، زہیر بن حرب اور ابن ابی عمر نے ہمیں سفیان سے حدیث بیان کی، الفاظ عمر کے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے ابو سنان سے حدیث بیان کی، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، جس نے ان کی حفاظت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور اللہ وطر یعنی طاق ہے، وطر کو پسند کرتا ہے، اور ابن ابی عمر کی روایت میں ہے جس نے ان کو شمار کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6809۔ معمر نے ہمیں ایوب سے خبر دی، انہوں نے ابن سیرین سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نیز ایوب نے حمام بن منبہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 ایک کم 100 نام ہیں، جس نے ان سب کو شمار کیا
وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور حمام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید یہ بیان کیا، بے شک وہ اللہ طاق ہے، طاق ہی کو پسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6810۔ عبدالعزیز بن صہیب نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو قطعیت کے ساتھ اصرار کرتے ہوئے دعا کرے اور یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، کیونکہ اللہ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6811۔ علا کے والد عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ وہ پختگی اور اصرار سے سوال کرے اور بڑی رغبت کا اظہار کرے، کیونکہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6812۔ عطا بن مینا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس طرح نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما۔ وہ دعا میں پختگی اور قطعیت سے کام لے، کیونکہ اللہ جو چاہے وہی کرتا ہے، کوئی نہیں جو اسے مجبور کر سکے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6813۔ عبدالعزیز نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی نقصان یعنی مصیبت کی وجہ سے جو اس پر نازل ہو موت کی تمنا نہ کرے، اگر اس نے لا محالہ موت مانگنی بھی ہو تو یوں کہے اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے وفات دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6814۔ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی، مگر انہوں نے کہا کسی نقصان کی وجہ سے جو اسے پہنچے نازل ہو نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6815۔ عاصم نے ہمیں نضر بن انس سے حدیث بیان کی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں زندہ تھے۔ نضر نے کہا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ہوتا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے تو میں موت کی تمنا کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6816۔ عبداللہ بن ادریس نے اسماعیل بن ابی خالد سے، انہوں نے قیس بن ابی حازم سے روایت کی کہ انہوں نے کہا ہم حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اس وقت ان کے پیٹ پر علاج کے لیے 7 جگہ تپتی ہوئی دھات سے داغ لگائے گئے تھے۔ انہوں نے کہا اگر یہ نہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا سے منع فرمایا تھا تو میں اس یعنی موت کی دعا کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6817۔ سفیان بن عیینہ، جریر بن عبد الحمید، وکیع، عبداللہ بن نمیر، معتمر بن سلیمان اور ابو اسامہ سب نے اسماعیل سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6818۔ معمر نے ہمیں حمام بن منبہ سے حدیث بیان کی، کہا یہ احادیث ہیں ہمیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ انہوں نے کئی احادیث بیان کی، ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، نہ موت آنے سے پہلے اس کے لیے دعا کرے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص مر گیا تو اس کا عمل منقطع ہو گیا، یعنی مزید عمل کی مہلت ختم ہو گئی، اور مومن کی عمر اس کی بھلائی میں اضافہ کرتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6819۔ حمام نے کہا ہمیں قتادہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملنے کو محبوب رکھے اللہ اس سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6820۔ شعبہ نے قتادہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6821۔ خالد بن حارث حجیمی نے کہا، ہمیں سعید نے قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے زرارہ سے، انہوں نے سعد بن ہشام سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرے اللہ اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے اللہ اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ میں نے کہا، اللہ کے نبی، کیا اس سے موت کی ناپسندیدگی مراد ہے؟ ہم میں سے ہر شخص طبعاً موت کو ناپسند کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات نہیں ہے، لیکن جب مومن کو اللہ کی رحمت، اس کی رضامندی اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور کافر کو جب اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضی کی خبر دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ بھی اس ناشکرے اور متکبر سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6822۔ محمد بن بکر نے کہا، ہمیں سعید نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6823۔ علی بن موسر نے زکریا سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے شریح بن حانی سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اور موت اللہ کی ملاقات سے پہلے ہے، یعنی ملاقات کا معاملہ اس کے بعد آئے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6824۔ عیسیٰ بن یونس نے کہا، ہمیں زکریا نے عامر شعبی سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، مجھے شریح بن حانی نے حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے گزشتہ روایت کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6825۔ ابصر نے مطرف سے، انہوں نے عامر سے، انہوں نے شریح بن حانی سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرے اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے اللہ اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ شریح بن حانی نے کہا، میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی، ام المومنین، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، اگر وہ اسی طرح ہے جس طرح وہ بیان کرتے ہیں تو ہم ہلاک ہو گئے۔ تو انہوں یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہلاک ہونے والا واقعی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہلاک ہوا، بتاؤ وہ کیا حدیث ہے؟ میں نے عرض کی، انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اور ہم میں سے ایسا کوئی نہیں جو موت کو ناپسند نہ کرتا ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، لیکن مفہوم کے اعتبار سے جس طرف تم گئے ہو وہ بات اس طرح نہیں، بلکہ وہ اس طرح ہے کہ جب نکاح اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے اور سینے میں سانس اکھڑ رہی ہوتی ہے اور دل پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انگلیاں ٹیڑھی ہو کر اکڑ جاتی ہیں، تو اس وقت جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اس وقت اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6826۔ جریر نے مطرف سے اسی سند کے ساتھ ابصر کی حدیث کے مانند خبر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6827۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے
اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6828۔ یزید بن اسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6829۔ یحییٰ بن سعید اور ابن ابی عدی نے سلیمان تیمی سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے جب میرا بندہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اور جب وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی لمبائی کے برابر اس کے قریب آتا ہوں، اور جب وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6830۔ معتمر نے اپنے والد سلیمان تیمی سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اور جب وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں، ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6831۔ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے تو میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں ان لوگوں کی مجلس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں پھیلے ہوئے دونوں ہاتھوں کی لمبائی جتنا فاصلہ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6832۔ وقیع نے کہا ہمیں اعمش نے معرور بن سوید سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے جو شخص ایک نیکی لے کر آتا ہے اسے اس جیسی 10 ملتی ہیں اور میں بڑھا کر بھی دیتا ہوں، اور جو شخص برائی لے کر آتا ہے تو اس کا بدلہ اس جیسی ایک برائی ہے، یا چاہوں تو معاف کر دیتا ہوں۔ جو ایک بالش میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھوں کے پھیلاؤ جتنا اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے میں اس کے پاس دوڑتا ہوا جاتا ہوں، اور جو مجھ سے پوری زمین کی وسعت بھر گناہوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کرتا ہوں۔ امام مسلم کے شاگرد ابراہیم نے کہا ہم سے حسن بن بشر نے، ان کو وقیع نے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6833۔ ابو معاویہ نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی، مگر انہوں نے کہا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ملتی ہیں یا میں اس سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6834۔ محمد بن ابو عدی نے حمید سے، انہوں نے ثابت سے، اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ایک ایسے شخص کی عیادت کی جو لاغر ہو کر چوزے کی طرح ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی دعا کرتے تھے یا اس سے کچھ مانگتے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں، میں کہتا تھا اے اللہ تو مجھے آخرت میں جو سزا دینے والا ہے ابھی دنیا ہی میں دے دے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے، تم میں اس کی طاقت نہیں ہے، یا فرمایا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، تم نے یہ کیوں نہ کہا اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اللہ سے دعا فرمائی تو اس نے اس شخص کو شفا عطا فرما دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6835۔ خالد بن حارث نے کہا ہمیں حمید نے اسی سند کے ساتھ دعا کے ان الفاظ تک حدیث بیان کی، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا
اور اس سے اضافی بات بیان نہیں کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6836۔ حماد نے کہا ثابت نے ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے ایک شخصی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ چوزے کی طرح لاغر ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حمید کی حدیث کے ہم معنی ہے، مگر انہوں نے اس طرح کہا تم میں اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ انہوں نے یہ بیان نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اللہ سے دعا کی تو اس نے اس شخص کو شفا عطا فرما دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6837۔ قتادہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6838۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کی زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ کے ذکر کی مجلسیں تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ کوئی ایسی مجلس پاتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو اپنے پروں سے اس طرح ڈھانپ لیتے ہیں کہ اپنے اور دنیا کے آسمان کے درمیان کی وسعت کو بھر دیتے ہیں۔ جب مجلس میں شریک ہونے والے لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو فرشتے بھی اوپر کی طرف جاتے ہیں اور آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ کہا تو اللہ عز و جل ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ ان کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں رہنے والے تیرے بندوں کی طرف سے ہو کر آئے ہیں جو تیری پاکیزگی بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی کہہ رہے تھے اور صرف تیرے ہی معبود ہونے کا اقرار کر رہے تھے اور تیری حمد و ثنا کر رہے تھے اور تجھی سے مانگ رہے تھے۔ فرمایا وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ انہوں نے کہا وہ آپ سے آپ کی جنت مانگ رہے تھے۔ فرمایا کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا پروردگار انہوں نے نہیں دیکھی۔ فرمایا اگر انہوں نے میری جنت دیکھی ہوتی تو کیا ہوتا؟ یعنی کس الہا و زاری سے مانگتے؟ وہ کہتے ہیں اور وہ تیری پناہ مانگ رہے تھے۔ فرمایا وہ کس چیز سے میری پناہ مانگ رہے تھے؟ انہوں نے کہا تیری آگ یعنی جہنم سے۔ اے رب فرمایا کیا انہوں نے میری آگ یعنی جہنم دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا اے رب نہیں دیکھی۔ فرمایا اگر وہ میری جہنم دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ وہ کہتے ہیں وہ تجھ سے گناہوں کی بخشش مانگ رہے تھے تو وہ فرماتا ہے میں نے ان کے گناہ بخش دیے اور انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کر دیا اور انہوں نے جس سے پناہ مانگی میں نے انہیں پناہ دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے کہتے ہیں پروردگار ان میں فلاں شخص بھی موجود تھا، سخت گنہگار بندہ وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھ جانے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6839۔ عبدالعزیز بن صہیب نے کہا قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جو دعا مانگا کرتے تھے وہ یہ تھی کہ آپ کہتے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی ایک دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا مانگتے اور جب بڑی دعا مانگنا چاہتے تو اس میں یہ دعا بھی مانگتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6840۔ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6841۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہت اسی کی ہے، حمد صرف اسی کو سزاوار ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، یہ کہے اس شخص کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔
اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور یہ کلمات شام تک پورا دن شیطان سے اس کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور کوئی شخص اس سے زیادہ افضل عمل نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہی عمل کرے۔ اور جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6842۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جب صبح کرے اور جب شام کرے تو 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہے تو قیامت کے روز کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا سوائے اس کے جو اتنی بار یہ کلمات کہے یا اس سے زیادہ بار کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6843۔ ابو اسحاق نے عمر بن میمون سے روایت کی، کہا جس شخص نے 10 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا، وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے 4 غلام آزاد کیے ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6844۔ شعبی نے ربیع بن خزیم سے اسی کی مانند روایت کی، انہوں نے کہا میں نے ربیع سے پوچھا آپ نے یہ حدیث کس سے سنی؟ انہوں نے کہا عمر بن میمون سے۔ پھر میں عمر بن میمون کے پاس آیا، ان سے پوچھا آپ نے یہ حدیث کس سے سنی؟ انہوں نے کہا ابن ابی لیلہ سے۔ کہا تو میں ابن ابی لیلہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا آپ نے یہ حدیث کس سے سنی؟ انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی، وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6845۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں بھاری ہیں اور اللہ کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کے شایان شان نہیں، اور سب حمد اسی کو سزاوار ہے۔ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کے شایان شان نہیں، اور عظمت کی ہر صفت سے متصف ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6846۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات کہ میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں، مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6847۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں علی بن مسہر اور ابن نمیر نے موسیٰ جوہنی سے حدیث بیان کی، اور ہمیں محمد بن عبداللہ بن نمیر نے بھی یہی حدیث بیان کی، الفاظ انہی کے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں موسیٰ جوہنی نے مصعب بن سعد سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی مجھے کچھ کلمات سکھائیے جنہیں میں بطور ذکر کیا کروں۔ آپ نے فرمایا یہ کہا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ بڑائی میں سب سے بڑا ہے اور بے حد و حساب تعریف اللہ کی ہے۔ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کے شایان شان نہیں، وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، کسی میں برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر صرف اور صرف اللہ کی دی ہوئی جو سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اس شخص نے کہا یہ کلمات تو میرے رب کے لیے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ موسیٰ نے کہا جہاں تک عافینی مجھے عافیت عطا کر کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا وہم ہے اور مجھے یقین نہیں ہے
اور ابن ابی شیبہ نے اپنے حدیث میں موسیٰ کا یہ قول نقل نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6848۔ عبد الواحد بن زیاد نے کہا ہمیں ابو مالک اشجعی نے اپنے والد یعنی طارق بن اشیم اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی۔ کہا جو شخص اسلام قبول کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ان کلمات کی تعلیم دیتے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی ورزقنی، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6849۔ ابو معاویہ نے کہا ہمیں ابو مالک اشجعی نے اپنے والد سے حدیث بیان کی۔ کہا جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز سکھاتے، پھر اس کو حکم دیتے کہ ان کلمات کے ساتھ دعا کیا کرے، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6850۔ یزید بن ہارون نے کہا ابو مالک نے ہمیں اپنے والد سے خبر دی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اس وقت ان کے پاس ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی اللہ کے رسول جب میں اپنے رب سے مانگوں تو کیا کہا کروں؟ آپ نے فرمایا تم کہو اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، ساتھ ہی اپنے انگوٹھے کے سوا ایک ایک کر کے ساری انگلیاں بند کرتے گئے اور فرمایا یہ کلمہ تمہارے لیے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں جمع کر دیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6851۔ مصعب بن سعد سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھے میرے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ہر روز 1000 نیکیاں کمائے؟ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے پوچھا ہم میں سے کوئی شخص 1000 نیکیاں کس طرح کما سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ 100 بار سبحان اللہ کہے، اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6852۔ ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، اور جس شخص نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اور جو شخص اس راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگوں کا کوئی گروہ اکٹھا نہیں ہوتا، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا درس و تدریس کرتے ہیں، مگر ان پر سکینت یعنی اطمینان و سکون قلب کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں جو اس کے پاس ہوتے ہیں ان کا ذکر کرتا ہے، اور جس کے عمل نے اسے خیر کے حصول میں پیچھے رکھا اس کا نسب اسے تیز نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6853۔ عبداللہ بن نمیر اور ابو اسامہ نے کہا ہمیں اعمش نے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ابو معاویہ کی حدیث ہے مگر ابو اسامہ کی حدیث میں تنگ دست کے لیے آسانی کا ذکر نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6854۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی۔ کہا میں نے ابو اسحاق کو ابو مسلم اغر سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گواہی دیتا ہوں، ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ آپ نے فرمایا جو قوم بھی اللہ عز و جل کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتی ہے ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر اطمینان قلب نازل ہوتا ہے، اور اللہ ان کا ذکر ان میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 6855۔ لائک اینڈ عبد الرحمن نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے اسی سند سے اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6856۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کر مسجد میں ایک حلقے والوں کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے کہا تمہیں کس چیز نے یہاں بٹھا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہو کہ تمہیں اس کے علاوہ اور کسی غرض نے نہیں بٹھایا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اس کے علاوہ اور کسی وجہ سے نہیں بیٹھے۔ انہوں نے کہا دیکھو میں نے تم پر کسی تہمت کی وجہ سے قسم نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری حیثیت کا کوئی شخص ایسا نہیں جو حدیث بیان کرنے میں مجھ سے کم ہو، یعنی اس کے باوجود اپنے یقینی علم کی بنا پر میں تمہارے سامنے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر اپنے ساتھیوں کے ایک حلقے کے قریب تشریف لائے اور فرمایا تم کس غرض سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر اس کی حمد کر رہے ہیں کہ اس نے اسلام کی طرف ہماری رہنمائی کی، اس کے ذریعے سے ہم پر احسان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہو کہ تم صرف اسی غرض سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اس کے سوا اور کسی غرض سے نہیں بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم پر کسی تہمت کی وجہ سے تمہیں قسم نہیں دی، بلکہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار فرما رہے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6857۔ ثابت نے ابو بردہ سے اور انہوں نے حضرت اغر مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنہیں شرف صحبت حاصل تھا روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر غبار سچا جاتا ہے تو میں اس کیفیت کے ازالے کے لیے ایک دن میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6858۔ غندر نے شعبہ سے، انہوں نے عمرہ بن مرہ سے اور انہوں نے ابو بردہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت اغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے۔ وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے تھے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ کی طرف توبہ کیا کرو کیونکہ میں اللہ سے ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6859۔ عبید اللہ کے والد معاذ، ابو داود اور عبد الرحمن بن مہدی نے شعبہ سے اسی سند سے یہی روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6860۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6861۔ محمد بن فضیل اور ابو معاویہ نے عاصم سے، انہوں نے ابو عثمان سے اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ایک سفر میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ لوگ بلند آواز کے ساتھ اللہ اکبر کہنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنی جانوں پر نرمی کرو، تم نہ کسی بہرے کو پکار رہے ہو نہ غائب کو، تم اس کو پکار رہے ہو جو ہر وقت خوب سننے والا ہے، قریب ہے اور تمہارے ساتھ ہے۔ اس وقت میں آپ کے پیچھے تھا اور یہ کہہ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہوں سے بچنے اور نیکی کی قوت صرف اور صرف اللہ سے ملتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن قیس کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کا پتہ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6862۔ حفص بن غیاث نے عاصم سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6863۔ یزید بن زرع نے کہا ہمیں سلیمان تیمی نے ابو عثمان سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ وہ لوگ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور وہ ایک گھاٹی پر چڑھ رہے تھے۔ کہا
ایک آدمی جب بھی اونچائی پر چڑھتا زور سے پکارنا شروع کر دیتا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کسی بہرے کو یا اسے جو غائب ہو نہیں پکار رہے۔ کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ، یا فرمایا، عبداللہ بن قیس، کیا تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانے میں سے ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی گناہوں سے بچنے کی کوئی کوشش اور نیکی کرنے کی کوئی قوت اللہ کے سوا کسی سے حاصل نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6864۔ معتمر نے اپنے والد سلیمان تیمی سے روایت کی، انہوں نے کہا، ہمیں ابو عثمان نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسی سابقہ حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6865۔ ایوب نے ابو عثمان سے اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، پھر عاصم کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6866۔ خالد حذا نے ابو عثمان سے اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، ہم ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پھر اس حدیث کو بیان کیا اور اس میں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس کو پکار رہے ہو وہ تم میں سے کسی کے اونٹنے کی گردن کی نسبت بھی اس کے زیادہ قریب ہے، اور ان یعنی خالد حذا کی حدیث میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6867۔ عثمان بن غیاث نے کہا، ہمیں ابو عثمان نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک کلمہ نہ بتاؤں؟ یا فرمایا، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کا پتہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6868۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک دعا سکھلائیے جس کو میں پڑھا کروں اپنی نماز میں۔ آپ نے فرمایا، یہ کہا کر، یا اللہ، میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے یا بہت ظلم کیا ہے، اور گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا سوا تیرے، تو بخش دے مجھے اپنے پاس کی بخشش سے، اور رحم کر مجھ پر، تو بخشنے والا مہربان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6869۔ عبداللہ بن وہب نے ہمیں خبر دی، کہا، ہمیں ایک آدمی نے جس کا انہوں نے نام لیا، اور عمر بن حارث نے یزید بن ابی حبیب سے خبر دی، اور انہوں نے ابو الخیر سے روایت کی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول، آپ مجھے ایک ایسی دعا سکھائیے جس کو میں اپنی نماز میں بھی مانگا کروں اور اپنے گھر میں بھی مانگا کروں۔ پھر لئیس کی حدیث کے مانند بیان کیا، مگر انہوں نے بغیر شک کے ظلمن کثیرا، یعنی بہت ظلم کیا، کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6870۔ ابن نمیر نے کہا، ہمیں ہشام نے اپنے والد عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں آگ کے فتنے سے اور آگ کے عذاب سے، اور غنا کی آزمائش کے شر سے اور فقر کی آزمائش کے شر سے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں جھوٹے مسیح کے فتنے کی برائی سے۔ اے اللہ، میری خطائیں برف اور اولوں کے پانی سے دھو دے، اور میرے دل کو خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح تو سفید کپڑے کو میل سے صاف کرتا ہے، اور میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ ڈال دے جتنا فاصلہ تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان ڈالا ہے۔ اے اللہ، میں سستی، عاجز کر دینے والے بڑھاپے، گناہ اور قرض کے غلبے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6871۔
ابو معاویہ اور وکیع نے ہمیں ہشام سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6872۔ ابن علیہ نے کہا ہمیں سلیمان تیمی نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں عاجز ہونے، سستی، بزدلی، بڑھاپے اور بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6873۔ یزید بن زرع اور معتمر دونوں نے تیمی سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی، البتہ یزید کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں مذکور نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6874۔ ابن مبارک نے سلیمان تیمی سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اشیاء سے جن کا انہوں نے ذکر کیا اور بخل سے اللہ کی پناہ طلب کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6875۔ شعیب بن حبحاب نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں بخل، سستی، ذلیل ترین عمر، قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6876۔ عمر ناقد اور زہیر بن حرب نے مجھے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے سمی نے ابو صالح سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے حق میں برا ثابت ہونے والے فیصلے، بدبختی کے آلے نے، اپنی تکلیف پر دشمنوں کے خوش ہونے اور عاجز کر دینے والی آزمائش سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ عمر نے اپنی حدیث کی صنعت میں کہا، سفیان نے کہا مجھے شک ہے کہ شاید میں نے ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بڑھا دی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6877۔ لیث نے یزید بن ابی حبیب سے، انہوں نے حارث بن یعقوب سے روایت کی، یعقوب بن عبداللہ نے انہیں حدیث سنائی، انہوں نے بسر بن سعید کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، کہا میں نے حضرت خولہ بنت حکیم سلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتی تھیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی بھی منزل پر اترا اور اس نے یہ کلمات کہے، میں اللہ سے اس کے مکمل ترین کلمات کی پناہ طلب کرتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، تو اس شخص کو اس منزل سے چلے جانے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6878۔ عبداللہ بن وہب نے کہا ہمیں عمر بن حارث نے خبر دی کہ یزید بن ابی حبیب اور حارث بن یعقوب نے انہیں یعقوب بن عبداللہ بن اشد سے حدیث بیان کی، انہوں نے بسر بن سعید سے، انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضرت خولہ بنت حکیم سلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص جب کسی منزل پر پہنچے تو یہ کلمات کہے، میں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی اس کے مکمل ترین کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، اس طرح وہاں سے کوٹ کر جانے تک کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6879۔ یعقوب نے کہا قعقاع بن حکیم نے زکوان سے، انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اللہ کے رسول مجھے اس بچھو سے کتنی شدید تکلیف پہنچی جس نے کل رات مجھے کاٹ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے جب رات کی تھی یہ کلمات کہہ دیتے، میں ہر اس چیز کے شر سے جسے اللہ نے پیدا کیا اس کے کامل ترین کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، تو وہ بچھو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6880۔
لئیس نے یزید بن ابی حبیب سے، انہوں نے جعفر سے، انہوں نے یعقوب سے روایت کی، انہوں نے ان کو بتایا کہ غطفان کے آزاد کردہ غلام ابو صالح نے انہیں بتایا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہتے تھے ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول مجھے بچھو نے کاٹ لیا۔ آگے ابن وہب کی حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6881۔ منصور نے سعد بن عبیدہ سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو اپنی نماز کے وضو کی طرح وضو کرو، پھر اپنی دائیں کروٹ لیٹو، پھر یہ کہو اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے سپرد کر دیا اور اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا اور اپنی کمر تیرے سہارے پر ٹکا دی، یہ سب تجھ سے امید اور تیرے خوف کے ساتھ کیا، تیرے سوا تجھ سے نہ کہیں پناہ مل سکتی ہے نہ نجات حاصل ہو سکتی ہے، میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی اور تیرے نبی پر ایمان لایا جسے تو نے مبعوث کیا، ان کلمات کو تم اپنی زبان سے ادا ہونے والے آخری کلمات بنا لو، یعنی ان کے بعد اور کچھ نہ بولو، تو اس رات اگر تمہیں موت آ گئی تو فطرت پر موت آئے گی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے ان کلمات کو یاد کرنے کے لیے انہیں دہرایا تو کہا میں تیرے رسول پر ایمان لایا جسے تو نے بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو میں تیرے نبی پر ایمان لایا جسے تو نے بھیجا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6882۔ حسین نے سعد بن عبیدہ سے، انہوں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی، مگر منصور نے زیادہ مکمل حدیث بیان کی اور حسین کی حدیث میں یہ اضافہ کیا اگر یہ کہنے والا صبح کرے گا تو خیر حاصل کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6883۔ محمد بن مسنہ نے ابو داود سے اور ابن بشار نے عبد الرحمن اور ابو داود دونوں سے روایت کی، دونوں نے کہا ہمیں شعبہ نے عمر بن مرہ سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا میں نے سعد بن عبیدہ سے سنا، وہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جب وہ رات کو اپنی خوابگاہ میں جانے لگے تو دعا کرتے ہوئے یہ کہے اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی اور اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کر لیا اور اپنی کمر تیرے سہارے پر ٹکا دی اور اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا، یہ سب تجھی سے امید کرتے ہوئے اور تجھی سے ڈرتے ہوئے کیا، تجھ سے خود تیرے سوا نہ پناہ کی کوئی جگہ ہے نہ نجات کی، میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی اور تیرے رسول پر ایمان لایا جسے تو نے بھیجا، پھر اگر اس رات اسے موت آ گئی تو فطرت پر موت آئے گی۔ ابن بشار نے اپنی حدیث میں رات کے وقت بستر پر جانے لگے کے الفاظ نہیں کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6884۔ ابو احوص نے ابو اسحاق سے اور انہوں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا اے فلاں جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو، اس کے بعد عمر بن مرہ کی حدیث کے مانند ہے، مگر ابو احوص نے منصور کی روایت کی طرح یہ الفاظ کہے اور میں ایمان لایا تیرے نبی پر جسے تو نے بھیجا، پھر اگر تم اس رات مر گئے تو عین فطرت پر مرو گے اور اگر تم نے زندہ حالت میں صبح کر لی تو خیر و بھلائی حاصل کرو گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6885۔ شعبہ نے ابو اسحاق سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا اسی کے مانند، اور انہوں نے اگر تم نے زندہ حالت میں صبح کی تو خیر حاصل کرو گے کے الفاظ بیان نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6886۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا کرتے اے اللہ میں تیرے نام سے جیتا ہوں اور تیرے نام سے وفات پاؤں گا، اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں وفات دینے کے بعد زندہ کر دیا اور اسی کی طرف قیامت کے روز زندہ ہو کر جانا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6887۔ عقبہ بن مکرم اور ابو بکر بن نافع نے کہا ہمیں غندر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے خالد سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا
میں نے عبداللہ بن حارث کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے ایک شخص سے کہا جب وہ اپنے بستر پر جائے تو یہ دعا کرے، اے اللہ میری جان کو تو نے پیدا کیا اور تو ہی اس کو موت دے گا، اس جان کی موت بھی اور زندگی بھی تیرے ہی لیے ہے، اگر تو اس کو زندہ رکھے تو اس کی حفاظت فرمانا اور اگر تو اس کو موت دے تو اس کی مغفرت کرنا، اے اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ نے یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا ان سے جو حضرت عمر سے زیادہ افضل ہیں، میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ ابن نافع نے اپنی روایت میں کہا عبداللہ بن حارث سے روایت ہے، یہ نہیں کہا میں نے سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6888۔ جریر نے سہیل سے روایت کی، انہوں نے کہا میرے والد ابو صالح ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ جب ہم میں سے کوئی شخص سونے کا ارادہ کرے تو بستر پر دائیں کروٹ لیٹے، پھر دعا کرے، اے اللہ، اے آسمانوں کے رب اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹھلیوں کو چیر کر پودے اور درخت اگا دینے والے، تورات، انجیل اور فرقان کو نازل کرنے والے، میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے، اے اللہ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی شے نہیں، اے اللہ تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی شے نہیں، تو ہی ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی شے نہیں، تو ہی باطن ہے، تجھ سے پیچھے کوئی شے نہیں، ہماری طرف سے ہمارا قرض ادا کر اور ہمیں فقر سے غنا عطا فرما۔ وہ اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور آگے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6889۔ خالد طحان نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم دیا کرتے تھے کہ جب ہم اپنے بستروں پر لیٹیں تو یہ دعا کریں۔ جریر کی حدیث کے مانند اور خالد طحان نے ہر اس چیز کے شر کے بجائے ہر اس جاندار کے شر سے تیری پناہ جاتا ہوں جسے تو نے اس کی پیشانی سے پکڑا ہوا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6890۔ اعمش نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتم مانگنے کے لیے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ان سے کہا بیٹی تم کہا کرو اے اللہ ساتوں آسمانوں کے رب، جس طرح سہیل نے اپنے والد ابو صالح سے روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6891۔ انس بن عیاض نے کہا ہمیں عبید اللہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے سعید بن ابی سعید مقبوری نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر لیٹنا چاہے تو اپنے تہبند کا اندرونی حصہ لے کر اس سے اپنے بستر کو جھاڑے، پھر بسم اللہ کہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے اٹھ جانے کے بعد اس کے بستر پر مخلوقات میں سے کون آیا۔ پھر جب لیٹنا چاہے تو اپنی دائیں کروٹ لیٹے اور کہے میرے پروردگار تو ہر ناشایان بات سے پاک ہے، میں نے تیرے حکم سے اپنا پہلو بستر پر رکھا اور تیرے ہی حکم سے اسے اٹھاؤں گا، اگر تو نے میری روح کو اپنے پاس روک لیا تو اس کی مغفرت کر دینا، اور اگر تو نے اسے واپس بھیج دیا تو اس کی اسی طرح حفاظت فرمانا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6892۔ عبدہ نے عبید اللہ بن عمر سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث روایت کی اور کہا پھر وہ یہ ہے تیرے نام سے اے پروردگار میں نے اپنا پہلو ٹکایا، اگر تو نے میری جان کو زندہ کیا تو اس پر رحمت فرمانا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6893۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تو فرماتے اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا، ہر طرح سے کافی ہوا اور ہمیں ٹھکانہ دیا۔ کتنے لوگ ہیں جن کا نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے نہ ٹھکانہ دینے والا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6894۔ منصور نے ہلال سے اور انہوں نے فروہ بن نوفل اشجعی سے روایت کی، کہا
میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کیا دعائیں کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اے اللہ جو میں نے کیا اس کے شر سے اور جو میں نے نہیں کیا اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6895۔ عبداللہ بن ادریس نے حسین سے، انہوں نے ہلال سے اور انہوں نے فروہ بن نوفل سے روایت کی، کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرمایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں نے جو کام کیے ہیں ان کے شر سے اور جو کام میں نے نہیں کیے ان کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6896۔ ابن ابی عدی اور محمد بن جعفر دونوں نے شعبہ سے اور انہوں نے حسین سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی، مگر محمد بن جعفر کی حدیث میں وَشَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ کے بجائے وَمِن شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6897۔ عبدہ بن ابو لبابہ نے ہلال بن یساف سے، انہوں نے فروہ بن نوفل سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرماتے تھے اے اللہ میں ان کاموں کے شر سے جو میں نے کیے اور ان کے شر سے جو میں نے نہیں کیے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6898۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں تیرے لیے فرما بردار ہو گیا، تیرے ساتھ ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیری طرف رجوع کیا اور تیری مدد سے کفر کے ساتھ مخاصمت کی۔ اے اللہ میں اس بات سے تیری عزت کی پناہ لیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں کہ تو مجھے سیدھی راہ سے ہٹا دے، تو ہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے جس کو موت نہیں آ سکتی اور جن و انس سب مر جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6899۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر میں ہوتے اور سحر کے وقت اٹھتے تو فرماتے ہماری طرف سے اللہ کی حمد اور اس کے انعام کی خوبصورتی کے اعتراف کا سننے والا یہ بات دوسروں کو بھی سنا دے، اے ہمارے رب ہمارے ساتھ رہ، ہم پر احسان کر، میں آگ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے یہ دعا کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6900۔ معاذ عنبری نے کہا ہمیں شعبہ نے ابو اسحاق سے حدیث بیان کی، انہوں نے Hello guys, welcome to my channel Mirza JB.